एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamu alaikum dear student, my name is Professor Naila Shabir. I am your Pak study teacher for 9th class. We have started chapter number 2, the Pakistan movement and emergence of Pakistan. یہ ہے جی تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. And today we are going to discuss lecture number 15. ٹھیک ہے. Before starting our lecture, I would like to share something with you. I do hope you all are well and fine at your homes with your families and you all are enjoying good health at your homes. اینڈ ڈیفینیٹلی آپ بہت ساری شرارتیں بھی کرتے ہیں. آپ لوگوں کے پیرنٹس کی ہم تک باتیں پہنچتی رہتی ہیں کہ آپ لوگ شرارتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں, اور کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھائی پہ کم توجہ دے رہے ہیں اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت اچھے سے پڑھائی کر رہے ہیں. بیٹا جو اسٹڈی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو اس کی لائف ہے یہی بیسٹ لائف ہے کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو فوکس کرے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے فرسٹ 25 ایئرز جو لائف کے ہیں اس میں محنت کر لیں تو جو نیکسٹ 25 ایئرز ہوں گے ڈیفینیٹلی اس میں آپ اس محنت کا ریوارڈ جو ہے وہ کھائیں گے, اس کا پھل کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کو ابھی سے اپنی بیس مضبوط کرنی ہے, ابھی سے بہت زیادہ پڑھنا ہے. اور 9th کلاس ویسے ہی بھی بورڈ کی کلاس ہے, آپ 8th کلاس سے سوئچ کر کے 9th کلاس میں پروموٹ ہوئے ہو. بورڈ کی کلاس ہے, بورڈ کے جو رولز ہیں کچھ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. بورڈ کے پیپرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی اور انسٹیٹیوٹ جن کے لاہور بورڈ یا ڈفرینٹ جو بھی بورڈز بنے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بورڈ کے پیپرز کے اندر ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے. اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے ہمیں اس کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے پورے سال میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس سال کی تیاری کے اندر ڈیلی بیسس کی تیاری شامل کر لیں. ڈیلی بیسس پہ جو بھی آپ کی ان آن لائن کلاسز میں پڑھایا جا رہا ہے اس کو بہت اچھے سے پڑھیں, سمجھیں, یاد کریں, لکھ کے اس کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کی وکیبلری یا آپ کی املا کی غلطیاں وہ ختم ہو سکیں, آپ کے اسپیلنگ ایررز جو ہیں وہ ریڈیوس ہو سکیں. تو یہ وہ ساری چیز, اور آپ کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو بھی امپروو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت سارے بچے جو ہیں ان کی رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے تو دے ہیو ٹو امپروو دیئر رائٹنگ. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے, اپنی رائٹنگ جو پریزنٹیشن ہے ان کی پیپر پریزنٹیشن اس کو انہوں نے امپروو کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے کمنگ لیکچرز میں آپ کو پریزنٹیشن کے حوالے سے, پاک اسٹڈی کی پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں ان کو صرف سننا نہیں ہے, اس پہ عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کووڈ کی وجہ سے ہماری روٹین بالکل ڈسٹرب ہوئی ہے اور 9th کلاس کو جو میکسیمم ٹائم ان کو ملنا چاہیے تھا وہ ٹائم نہیں مل سکا ہے. لیکن ہم لوگوں نے آپ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کی ہوئی ہیں اور ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ ان آن لائن کلاسز سے جتنا زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں, جتنا زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہیں لیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو یو ہیو آپشن ٹو رائٹ کمنٹ ان کمنٹ باکس. اس کا آنسر آپ کو جو ٹیچرز ہیں وہ دے دیتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں, ان کمنٹ باکس میں کچھ کوسچن بھی کر سکتے ہیں, میں اس کا رپلائی آپ کو وہاں پر کر دیا کروں گی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کال بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس نمبر موجود ہے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ نے پریکٹس میں لے کے آنی ہے, روٹین میں لے کے آنی ہے, اپنی ڈیلی بیسس کی اسٹڈی. جو لیکچر سنیں اس لیکچر کو سمجھیں, اسے یاد کریں, لکھ کے پریکٹس کریں, اور اس دن کے حصے کا جو کام ہے اس کی ایسے ہی تیاری کر لیں جیسے آپ کا پیپر ہے. ٹھیک ہے, تو اپنی 100% تیاری اس کی اسی دن کر کے فری ہو جائیں, کیونکہ جب ایگزام آتے ہیں تو پھر آپ ایک فری مائنڈ کے ساتھ کہ آپ کی تیاری ہے, یو ہیو ٹو جسٹ ریوائز یور تھنگ اینڈ دین یو ول بی اوکے. ٹھیک ہے, تو آپ کی تیاری اس وقت ہو گئی ہوگی. تو ٹیچرز جو بھی ان آن لائن کلاسز میں آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں, آپ کو بتا رہے ہیں, ان چیزوں کو فالو کریں. کلیئر؟ اچھا, اب چلتے ہیں جی ہم اپنے لیکچر کی طرف جو کہ ہے جی لیکچر نمبر 15 اینڈ وی آر ڈسکسنگ چیپٹر نمبر 2 وچ از دا پاکستان موومنٹ اینڈ ایمرجنس آف پاکستان, تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام. اس کو ڈسکس کر رہے تھے. اینڈ ٹوڈے از آور ٹاپک از قائد اعظم رول ایز فرسٹ گورنر جنرل. اس میں ہم قائد اعظم کی جو رول ہے ایز اے گورنر جنرل اس کو ڈسکس کریں گے, اینڈ دا سروسز ہی رینڈرڈ فار ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان. قائد اعظم کا کردار بطور پہلے گورنر جنرل. I have written all the important points or all the headings
اوور ہیئر, اور اسے اردو اور انگلش دونوں ورژن میں لکھ دیا ہے تاکہ آپ دونوں ورژنز جو ہیں وہ سمجھ سکیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انٹروڈکشن. کسی بھی لانگ کوسچن کے اندر اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو رائٹ انٹروڈکشن. انٹرو بہت ضروری ہوتا ہے اس کا, کہ جو آپ کوسچن لکھنے جا رہے ہیں اس کو آپ نے انٹروڈکشن دینا ہوتا ہے, ایک تمہید باندھنی ہوتی ہے, ایک تعارف دینا ہوتا ہے, ایک تعارفی پیراگراف لکھنا ہوتا ہے جس کے اندر آپ یہ بتاتے ہو کہ وٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈسکس بلو, ٹھیک ہے. تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے قائد اعظم کون تھے, تھوڑا سا ان کے بارے میں بتاؤ گے آپ, ٹھیک ہے, اور قائد اعظم نے کیسے محنت کی اور کیسے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا پاکستان موومنٹ میں, اینڈ دین ہی بیکیم دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان. تو پاکستان قائد اعظم واز دا فرسٹ پرسن یا واز دا پرسن ہو چینج دا فیٹ آف انڈو پاک مسلمز. جو انڈو پاک مسلمز تھے ان کی ہسٹری ہی چینج کر دی, ٹھیک ہے. تو گریٹ لیڈر تھے, ہی واز اے گریٹ لیڈر, ہمارے بہت اچھے لیڈر تھے, سنسیئر لیڈرشپ تھی ان کی, بہت زیادہ وائز تھے, ان کی انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھی, ٹھیک ہے. تو انٹلیکچوئل ایک پرسن تھے, ٹھیک ہے. تو جب پاکستان بنا تو اس وقت جو کانسٹیٹیوشن ہے, جیسے ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان ہیڈ نو کانسٹیٹیوشن, کوئی لاز نہیں تھے. تو پاکستان ہیڈ ٹو اڈاپٹ Indian Act of 1935 with some modification, and we adopted that act with some modification and we followed, ٹھیک ہے. تو یہ ہم اس کے اندر تھوڑا سا آپ اس کا تعارف لکھ سکتے ہیں, اور یہ بھی بات لکھیں گے کہ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم نے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف اٹھایا, ٹھیک ہے, اور لیاقت علی خان جو ہے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے. اور قائد اعظم نے تقریباً 13 ماہ 13 منتھ جو ہے وہ ایز اے گورنر جنرل اپنی ڈیوٹیز جو تھیں وہ پرفارم کی تھیں, اور انہوں نے اپنی جو صلاحیتیں تھیں, ان کی جو ایک کیپیبلٹی تھی, ان کا جو وزڈم تھا, ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو تھا, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو انٹلیکچوئل کیپیبلٹی تھی, اس کی بدولت ہی ریزالوڈ آل امپورٹنٹ نیشنل ایشوز, ٹھیک ہے. اینڈ he made it possible to make stand Pakistan on its feet. So this will be the first paragraph for introduction. پھر ہم بات کرتے ہیں solved early problems. second heading ابتدائی مشکلات کا حل. ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر کے اندر یہ ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کو کون کون سی ابتدائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. ان ابتدائی مشکلات میں ہم نے دیکھا تھا مہاجرین کی آباد کاری تھی, یعنی ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز یا سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس کی بات ہم نے کی تھی. پھر ہم نے بات کی تھی وہ جو ریڈ کلف ایوارڈ کی بات کی تھی, انجسٹ ڈویژن جو ریڈ کلف نے کی تھی, ٹھیک ہے. پھر ہم نے جو انجسٹ ڈویژن کی گئی تھی ملٹری ایسٹس کی, اس کی بات کی تھی, اکنامک پرابلمس کی بات کی تھی. تو قائد اعظم solved all early problems with his wisdom and in an efficient manner, ٹھیک ہے. ہندو جو تھے they were trying to create every possible hurdle in the way of Pakistan progress, لیکن جو قائد اعظم تھے انہوں نے ان سارے مسائل کو حل کیا اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے, ٹھیک ہے. اور جو ہماری ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھیں ان کو بھی دیکھا, ان پرابلمس کو بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سالو کیا, ٹھیک ہے. تو جتنی بھی ابتدائی مشکلات تھیں, ارلی پرابلمس تھیں, چاہے وہ سیٹلمنٹ آف ریفیوجیز ہو, سیٹلمنٹ آف مائیگرینٹس کی بات کر سکتے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں اس کو, یا ایڈمنسٹریٹو پرابلمس تھیں, دفتری معاملات تھے, ٹھیک ہے, یا مہاجرین کی آباد کاری تھی, یا پھر یہ بات تھی کہ پاکستان کے جو زرعی مسائل آ رہے تھے, یا پاکستان کی جو اکانومی ڈسٹرب ہو رہی تھی, یا ملٹری ایسٹس کی بات تھی, یا فائنانس کی بات تھی. ان تمام میٹرز کو قائد اعظم نے بہت ہی ایفیشینٹ مینر میں سالو کیا تھا, ریزالو کیا, اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری, ٹھیک ہے. اور میں نے جیسے پہلے انٹرو میں بات کی تھی کہ انہوں نے صرف 13th منتھ اپنی جو رسپانسبلٹیز تھیں ان کو کیا تھا, کیونکہ اس کے بعد قائد اعظم جو تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے. نیکسٹ ہیڈنگ آ جاتی ہے آپ کی دا کیپٹل آف پاکستان, پاکستان کا دارالحکومت. اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی ان آور پریویس لیکچر. آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ جو کراچی تھا ایٹ دیٹ ٹائم ایک بہت بڑا انڈسٹریل, ابھی بھی ہے کراچی, لیکن اس وقت کراچی ایک بڑا امپورٹنٹ سٹی تھا, ایک بگ سٹی تھا, امپورٹنٹ سٹی تھا. اور قائد اعظم نے یہی سوچا کہ جو اس وقت کے حالات تھے, ان حالات کو دیکھتے ہوئے, سچویشن سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے, ہی ڈکلیئر دیٹ کراچی وڈ بی دا کیپٹل آف پاکستان, اینڈ ہی میڈ اٹ دا کیپٹل آف پاکستان.
پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ ایڈوائزڈ گورنمنٹ آفیشلز. یہ اس میں دو لائنز بس آپ لکھیں گے بیٹا, اس کی زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایڈوائزڈ گورنمنٹ آفیشلز, سرکاری افسران کو نصیحت. اب یہ کیا ہے, انہوں نے سیکٹریریٹ بنایا. سیکٹریریٹ ہوتا ہے جو دفتری معاملات کو چلانے کے لیے آفیسز ہوتے ہیں, ان کا ایک بلڈنگ تھی وہ بنائی جس میں آفیسز اسائن کیے گئے تھے لوگوں کو کہ انہوں نے کون کون سے کام کرنے. تو ان سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں قائد اعظم نے ان کو یہ کہا تھا کہ پاکستان حاصل کر لیا آپ نے, اور اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ بس یہاں پہ ہم نے پاکستان لے لیا, وی ہیو گاٹ پاکستان a piece of land and now we have to live only, نہیں, بلکہ اس کے سروائیول کو پاسبل بنانا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی جو ہم نے ایمرجنس تھی اس کو, اس کا قیام جو تھا اسے پاسبل بنانا تھا, اس کا سروائیول پاسبل بنانا تھا. تو سرکاری افسران کو نصیحت کی کہ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں, ڈیوٹی فل رہیں, لائل رہیں ٹو یور کنٹری, ٹھیک ہے, اور آنیسٹی کے ساتھ کام کریں. انشاءاللہ آپ کا ملک آپ کی ہی آنیسٹی کی وجہ سے آگے بڑھے گا. پھر سرکاری افسران کو نصیحت کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپیشل ٹرین. تو بہت سارے ایسے لوگ تھے, افسران تھے جو کہ رہ گئے تھے انڈیا کے اندر, اور اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو موو فرام انڈیا ٹو پاکستان, کہ وہ انڈیا سے پاکستان آنا ان کے لیے مشکل تھا کیونکہ حالات جو تھے, سرکمسٹانسز اتنے زیادہ خراب تھے ڈیو ٹو ہندو مسلم رائٹس, ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے, کیونکہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا. تو ان افسران کو جو سرکاری افسران تھے, ایکسپرٹ تھے, ان کو پاکستان باحفاظت پہنچانا بہت ضروری تھا. تو قائد اعظم نے اس کے لیے اسپیشل ٹرینز جو تھیں وہ ارینج کیں, اور ان افسران کو جو ہے باحفاظت طریقے سے پاکستان جو ہے وہ لایا گیا. تو ہی ارینج ٹو آپریٹ اسپیشل ٹرینز ٹو شفٹ آفیسرز فرام انڈیا ٹو پاکستان. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ, ایگریمنٹ ود این ایئر کمپنی, ہوائی کمپنی کے ساتھ معاہدہ, ٹھیک ہے. سو ہی میڈ این ایگریمنٹ ود این ایئر کمپنی وچ میڈ دا شفٹنگ آف گورنمنٹ آفیشلز پاسبل. ہوائی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جس سے وہی افسران جو تھے, مینس کچھ افسران کو ٹرین کے ذریعے لایا گیا اور کچھ کو ہوائی کمپنی کے ذریعے لایا گیا, ٹھیک ہے. ان کی نقل و حمل جو ہے وہ شروع کی گئی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس ہیڈنگ آ جاتی ہے امپرووڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. تو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچرز کیا ہے, انتظامی ڈھانچے کی بہتری. اب ہم نے بات کی پہلے جو ہمارے پرابلمس تھے انتظامی مشکلات کا, ہم نے ابتدائی مشکلات میں اس کا ذکر کیا تھا. تو ہم نے اپنا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر جو تھا وہ بہتر بنانا تھا, اور اس کے لیے قائد اعظم نے کیا کیا, ہی کانسٹیٹیوٹیڈ اے کمیٹی, ایک کمیٹی بنائی, ایک گروپ بنایا لوگوں کا, اور اس کا نام رکھا کانسٹیٹیوٹیڈ, اس کا نام تھا مینس وہ کمیٹی تھی فار دا امپروومنٹ آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. اور اس کے ہیڈ جو تھے وہ ہمارے پاس تھے چودھری محمد علی, ٹھیک ہے. تو چودھری محمد علی واز اپوائنٹڈ ایز اے چیئرمین آف دس کمیٹی فار دا امپروومنٹ آف ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر. تو چودھری محمد علی جو ہیں ان کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس کا مقصد انتظامی ڈھانچے کی بہتری تھا. مینس کہ جو ایڈمنسٹریٹو افیئرز ہیں, انتظامی معاملات ہیں, مینجمنٹ کے جو ایشوز ہیں, اس مینجمنٹ کے اسٹرکچر کو کیسے امپروو کرنا ہے, اس کے لیے کچھ لوگوں کی گروپ بنایا, اور اس کا ہیڈ جو تھا وہ چودھری محمد علی کو لگایا, اور انہیں یہ کہا کہ وہ اس جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں, اور ایک ایسا اسٹرکچر بنائیں جس کے ذریعے ہم تمام مینجمنٹ ایشوز کو کنٹرول کر سکیں. پھر ہمارے پاس بات آتی ہے پاکستان سول سروسز اکیڈمی. آپ میں سے بہت سارے بچوں نے اس کا نام سنا ہوگا, اور بہت سارے بچوں نے یہ ورڈ جو ہے CSS یہ بھی سنا ہوگا. اچھا, اسے عام زبان میں ہم مقابلے کے امتحان کہتے ہیں. CSS کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل سپیریئر سروسز. یہ کیا ہے, انڈیا جب تقسیم نہیں ہوا تھا تو اس وقت برٹش گورنمنٹ نے یہ سٹارٹ کیا تھا سول سروسز, اور اس کے تحت سرکاری ہوتا کیا ہے, یہ ایک مقابلے کا امتحان ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں, ان پہ کمانڈ آپ کو حاصل ہوتی ہے, اس کا ایگزام ہوتا ہے. اگر آپ پاس کرتے ہو پھر کچھ سائیکلوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد فائنل آپ کی جو 17 گریڈ ہے وہاں پہ آپ کو ہائر کیا جاتا ہے, مین مقرر کیا جاتا ہے, آپ کو وہ سیٹ الاٹ ہوتی ہے. تو 17 جو گریڈ ہے اس کے بعد 22 تک, یہ 17 to 22 گریڈ جو سارے آفیسرس کے ہوتے ہیں, اور انہیں بیوروکریٹس بھی بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو CSS ہے سینٹرل سپیریئر سروسز, اس کو بنانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر بھی اس کو کیا جائے, تو پاکستان سول سروسز اکیڈمی جو ہے, پاکستان سول سروسز اکیڈمی
یہ یہاں پر قائم کی گئی, بنائی گئی, ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا تھا کہ پاکستان کے اندر بھی سول سروس جو ہے وہ سٹارٹ کی جا سکے اور ہم ایک ایکسپرٹ اور جن کے پاس نالج ہو ویسے سول آفیسرز جو ہیں وہ بنا سکیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی اکاؤنٹس اینڈ فارن سروسز. اکاؤنٹس اور فارن سروسز, اردو میں بھی اسے یہ لکھیں گے حساب کتاب. اکاؤنٹس حساب کتاب مینز اکاؤنٹس کے معاملات, ملک کے اکاؤنٹس کے معاملات, یہ ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹس کام کر رہے تھے ملک کے اندر, ان ڈپارٹمنٹس کے اکاؤنٹس اور اس سے لین دین معاملات, جو پیسے سے لین دین ہے, اس کے لیے ڈپارٹمنٹ بنائے. اور اس کے ساتھ ساتھ فارن سروسز. فارن سروسز کیا ہوتا ہے؟ فارن ہوتا ہے بیرون ممالک. جو باہر کے ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن شپ بلڈ اپ کرتے ہیں. ہر ملک کے اندر دوسرے ملک جس کو وہ الاؤ کرے, اس ملک کا ایک آفس ہوتا ہے, اسے ایمبیسی بھی کہتے ہیں, آپ نے یہ ورڈ سنا بھی ہوگا, ٹھیک ہے. فارن سروسز ایسا آفس بنایا جاتا ہے جو کہ باہر کے معاملات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کسی دوسرے ملک میں ہوگا تو ڈیفینیٹلی, اگر فار ایگزامپل ہمارا فارن آفس کا جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ لندن میں ہے, تو اس لندن میں اس کی موجودگی کا ضروری ہونا کیوں ہے کہ جو لندن میں کوئی پاکستانی رہتے ہیں وہ پاکستان کے متعلق کوئی بات جاننا چاہتے ہیں یا ان کے ایشوز ہیں ملک میں آنے کے, جانے کے, یا اس سے معاملات وہ وہاں پر ڈسکس کیے جا سکیں اور ان کو ریزولو کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک کے ساتھ ہم اسٹیبلش کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپ, ان ریلیشن شپ کو, پالیسیز کو, میٹرز کو دیکھتا ہے یہ ہمارا فارن سروس, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایچ کیو. یہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہے. جی ایچ کیو کا آپ نے نام سنا ہوگا. جنرل ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ جو ہماری آرمی ہے, ٹھیک ہے, ہماری جو فوج ہوتی ہے, تینوں جو ہیں, چاہے وہ ہوائی ہے, بری ہے, بحری ہے, چاہے وہ سمندر میں ہے, ہوائی ہے, یا پھر جسے فضائی فوج کہا جاتا ہے, یہ سمندری ہے, یا پھر جسے بحری کہا جاتا ہے, اور یا بری فوج ہے. یہ ساری جو فوج ہیں, ٹھیک ہے, ان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جی ایچ کیو بنایا گیا, جنرل ہیڈ کوارٹرز بنایا گیا, تاکہ ادھر بیٹھ کے ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ آرڈیننس فیکٹری, وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان آور پریویس لیکچر وین Pakistan was established, after the establishment of Pakistan, Pakistan had no ordnance factory in its areas, کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز تھے وہاں پہ آرڈیننس فیکٹریز نہیں تھیں. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ انڈیا جو تھا, انڈیا واز ناٹ ولنگ ٹو گیو اے سنگل پیس آف مشینری, یا سنگل پیس آف مشینری اور ٹول ٹو دا پاکستان. تو پاکستان کو آرڈیننس فیکٹری کے لیے انہوں نے 60 ملین کی بات کی تھی, بٹ وہ انہوں نے نہیں دیے, ٹھیک ہے. تو پاکستان نے سب سے پہلے اپنی آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ قائد اعظم کی قیادت میں یہاں پہ بنائی. اس کا قیام جو تھا وہ بھی قائد اعظم کی سپرویژن میں شروع ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بیٹا فارن پالیسی, خارجہ پالیسی. اس پوائنٹ کو سمجھانے کی آپ کو بہت ضرورت ہے. خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ غور سے میری بات سنیے گا, میں بول رہی ہوں, اگر آپ کہیں لکھ سکتے ہیں تو اسے ضرور لکھ لیجئے گا. When a country establishes its relation with another country, ٹھیک ہے, on the basis of mutual benefits یا mutual interest, ٹھیک ہے, they need to abide by certain policy, یا they need to follow certain policy, ٹھیک ہے, certain rules, and for this purpose which rules یا which policy یا that policy is made for the interest of both countries is called foreign policy. اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ when a country establishes its relation with another country on the basis of mutual interest, they have to follow certain rules, and for the fulfillment of those rules, that policy, یا simple آپ یہ لکھ سکتے ہیں, for the fulfillment of those rules a policy is made which is known as foreign policy. جب دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم تعلقات بناتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اور قائم رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں ہمارا مفاد, اس میں ہمارا فائدہ شامل ہوتا ہے. تو اپنے فائدے کی خاطر اگر ہم کسی ملک کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں تو اس کو اس سلسلے میں مینز ہم نے ان تعلقات کو بنانا ہے, قائم رکھنا ہے, وہ فائدہ حاصل کرنا ہے, اور ان سارے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کو ہم فارن پالیسی یا خارجہ پالیسی کہتے ہیں. قائد اعظم نے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی کی طرف بھی خصوصی توجہ دی تھی. نیبرنگ کنٹریز جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ
ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اسلامک بردر کنٹریز ہیں, اسلامی بھائی ممالک جو ہمارے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ ہونے چاہیے, قائد اعظم نے اسٹیبلش کیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈیولپ کنٹریز جو کہ جیسے کہ امریکہ تھا, تو اس کے ساتھ بھی ہمارے بہت اچھے ریلیشن شپ بلڈ اپ ہونے چاہیے. تو ان تمام باتوں کو قائد اعظم نے سوچا, جس کی وجہ سے انہوں نے فارن پالیسی جو ہے وہ سٹارٹ کی تھی. اور یہی ہماری خارجہ پالیسی کے جو بیسک آبجیکٹیوز ہیں اس میں یہی بات ہے کہ ٹو اسٹیبلش ریلیشن ود آل اسلامک کنٹریز, آل نیبرنگ کنٹریز اینڈ آل ڈیولپڈ کنٹریز, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی سلسلے کی کڑی ہے ممبرشپ آف دا یونائٹڈ نیشنز. اب آپ کو ضرورت کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کیا ہوتا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے, یہاں پہ میں بیٹا لکھ رہی ہوں یونائٹڈ نیشن, اسے اردو میں کہا جاتا ہے اقوام متحدہ. اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ کیا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد, ٹھیک ہے, بڑی کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ بنا تھا جسے لیگ آف نیشن کہا جاتا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جنگیں نہ ہوں. لیکن انفارچونیٹلی اس کی افادیت تب ختم ہو گئی جب دوسری جنگ عظیم جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار 2 جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. آفٹر دا اینڈ آف سیکنڈ ورلڈ وار, ٹھیک ہے, تو جو ڈفرینٹ کنٹریز تھے, آلموسٹ تقریباً 50 کنٹریز تھے, انہوں نے یہ سوچا, اور انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے, ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جو ان فیوچر جو نیوکلیر وار ہے یا کسی بھی قسم کی وار جو ہے اس کو روک سکے, ٹھیک ہے, اور پیس کو پروموٹ کر سکے, ٹھیک ہے, تو امن کو فروغ دے سکے, جنگ نہ ہو آئندہ مستقبل میں. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسٹیبلش کی تھی اقوام متحدہ, ٹھیک ہے. 1945 میں یہ بنی تھی, اکتوبر 1945 میں. تو اس کو بنانے کا مقصد تو یہ تھا. اس کے اندر مختلف ممالک شامل تھے. سان فرانسسکو میں اس کی میٹنگز ہوئیں, فائنل انہوں نے اس کو اوکے کیا. 4 اس کے مین آبجیکٹیوز تھے کہ جی امن کا قیام ہے, جنگیں نہ ہوں, ٹھیک ہے, جو انصاف ہے لوگوں کو, انسانوں کو انصاف مہیا کرنا, معاشی اور معاشرتی جو امپروومنٹ ہے یا بیٹرمنٹ ہے وہ لے کے آنا سوسائٹیز میں. اور اس کے اندر بہت سارے کنٹریز جو تھے وہ اس کے ممبرز بنے. اور پاکستان بھی جیسے اسٹیبلش ہوا تو قائد اعظم نے سوچا کہ پاکستان چونکہ ایک پیس لونگ کنٹری ہے, ایک پرامن ملک ہے, اور وہ پیس چاہتا ہے اور اس کی ہمیشہ سے پیس کو پروموٹ کرنے کی خواہش رہی ہے. تو پاکستان جو ہے انڈر دا لیڈرشپ آف قائد اعظم, پاکستان گاٹ ممبرشپ آف یونائٹڈ نیشن. پاکستان کو بھی اس جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھے اس کی ممبرشپ مل گئی. سمجھ آ گیا؟ آئی ڈو ہوپ آپ کو آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے اگلا پوائنٹ ہے جی ایجوکیشنل کانفرنس, پہلی تعلیمی کانفرنس. یہ پہلی تعلیمی کانفرنس کیا ہے؟ یہ سارے مسئلے ہم نے دیکھ لیے, یہ ساری باتیں دیکھ لیں کہ جی پاکستان کا کیپٹل بھی بنایا, سرکاری افسران کو نصیحت بھی کی, ان کو یہاں بحفاظت بلانے کے لیے ٹرین کمپنی جو ٹرین تھی وہ بھی چلوائیں, ٹھیک ہے, ہوائی کمپنی کے ساتھ معاہدے کے, یہ ساری ہم نے باتیں کی. اب بات آتی ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ فار اینی سوسائٹی, اینڈ قائد اعظم خود بھی بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے تھے اور ایک ویل ایجوکیٹڈ تھے, فورن کوالیفائڈ تھے, اور انہیں ایجوکیشن کی جو امپورٹنس تھی وہ بہت زیادہ پتہ تھی. اور اسی ایجوکیشن کو امپورٹنس دیتے ہوئے 1947 کے اندر قائد اعظم نے فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی وہ منعقد کروائی, اور یہ 1947 میں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور مقصد یہ تھا کہ قیام پاکستان کے وقت بہت سارے مسائل تھے, اور تعلیم بھی اس وقت ایک مسئلہ تھا, کیونکہ ہم ہندوؤں سے تعلیم میں کافی پیچھے رہ گئے تھے, ٹھیک ہے, اور اب ہم نے اپنے تعلیم کو, اپنے ایجوکیشن کو بہت امپروو کرنا تھا, ٹھیک ہے. اور قائد اعظم کی نظر میں, قائد اعظم کے جو ویو تھا اس میں ایجوکیشن کا جو پرپس تھا وہ کیا تھا؟ اخلاقیات کی تشکیل, یعنی کہ ڈیولپمنٹ آف ایتھکس, کہ آپ کی ایتھکس, آپ کی مورل ویلیوز, آپ کا جو مورل ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ امپرووڈ ہونی چاہیے, آپ کی پرسنالٹی کے اندر اس کی گلمپس جو ہے وہ نظر آنی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیوں کہ ایجوکیشن جو ہے ڈیفینیٹلی آپ کو یہ سکھائے گی کہ آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں, آپ کے رائٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈیوٹیز اور رائٹس کا فرق آ جاتا ہے, ایجوکیشن یہ سمجھاتی ہے اور آپ کو یہ فرق سمجھ آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ وداؤٹ اینی, وہ کہتے ہیں نا سیلف لیسلی وہ خدمت کرے گا ملک کی. اور ساتھ ہی ساتھ قائد اعظم نے کہا کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ تعلیم کون سی ہے کہ وہ باقی سارے سبجیکٹس پڑھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ
to meet the challenges of the world, they needed to get science and technology. اور قائد اعظم نے کمپلسری کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ایجوکیشن ہے اٹ مسٹ بی دا پارٹ آف پاکستان ایجوکیشن سسٹم، کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کا حصہ جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. جی پھر ہے سرو پاکستان. قائد اعظم کے جسم میں جب تک جان رہی انہوں نے پاکستان کی ہر ممکن خدمت کی. ہی یوز ٹو اسٹڈیڈ امپورٹنٹ فائلس ریگارڈنگ دا میٹرز آف پاکستان. جو انیشیل ڈیز تھے، جو ابتدائی دن تھے، اس کے اندر جو اہم ڈاکومنٹس ہوتے تھے، اہم فائلز ہوتی تھیں، ان کا مطالعہ کرتے تھے. ان اسپائٹ آف ہز فالنگ ہیلتھ، اپنی خراب صحت کے باوجود وہ ان فائلوں کا مطالعہ کرتے تھے، اور جس بھی سیکٹر میں ان کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی، لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی گائیڈنس کی ضرورت ہوتی تھی، ان کی ایڈوائس کی ضرورت ہوتی تھی، وہ وہاں پر دیتے تھے. ٹھیک ہے. اور جب تک ان کے جسم میں جان رہی، مین ٹل ہز لاسٹ بریتھ، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہی سروڈ پاکستان. ہی provided every possible services to Pakistan to make it stand on its feet. ٹھیک ہے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے پاکستان کو انہوں نے جتنی بھی وہ خدمت کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی. لاسٹ پہ جی ہم کنکلوژن کی بات کریں گے، اور قائد اعظم کی یہ سروس کی وجہ سے ہی پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا اور ان تمام ایشو سے نبٹنے کے قابل ہوا. کنکلوژن میں آپ بس یہی لکھیں گے کہ ان تمام پوائنٹس کا آپ سمرائز کر دیں گے. ٹھیک ہے. آلدو قائد اعظم کی جو بیماری تھی، سکنس تھی، یہ میں نے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ قائد اعظم جو تھے وہ ٹیوبر کلوسس، جسے ٹی بی کہا جاتا ہے، اس زمانے میں مینز آج سے کئی سال پہلے، اس زمانے میں ٹی بی ایک مہلک بیماری تھی اور جو لنگس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے تھے، اور اس کے لیے ریسٹ بہت زیادہ ضروری تھا. تو یہ جو ٹیوبر کلوسس کی بیماری تھی قائد اعظم کو، اس نے قائد اعظم کو فزیکلی بہت ویک کر دیا تھا. لیکن اگر یہ کہیں کہ ان کے جو ڈٹرمنیشن تھی ٹو سرو پاکستان، اٹ واز ناٹ ویکنڈ بائی دس فاٹل ڈیزیز. یہ انکیوریبل تھی، فاٹل ڈیزیز تھی. اس نے قائد اعظم کو فزیکلی تو ویک کر دیا تھا، لیکن قائد اعظم کے جو ارادے تھے انہیں وہ کمزور نہیں کر سکی. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم جو تھے ہی ڈڈ ناٹ لیٹ ہز ڈیزیز کم ان دا وے آف ہز ڈیوٹیز، اینڈ اٹ وڈ ناٹ بی ایگزیجریشن ٹو سے قائد اعظم سرو پاکستان ایٹ دا کاسٹ آف ہز لائف. یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، یا یہ بات ہم بڑھا چڑھا کے نہیں کہہ رہے کہ قائد اعظم نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پاکستان کی خدمت کی اور پاکستان ہمیں دیا، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اور یہاں پہ آپ کے لاسٹ پہ یہی بات لکھی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قائد اعظم نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی، یعنی کہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے، پاکستان کو قائم کرنے، اس کے جو آزادی تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے قائد اعظم نے اپنے خون کی آبیاری دی، ان کے خون سے خون جو ہے وہ بطور پانی پیش کیا. پاکستان ایک سمجھ میں پودا تھا اور قائد اعظم نے وہاں پہ اپنا خون دیا، پاکستان جو ہے وہ سر اٹھا کے جی سکے. تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو یہ تھیں باتیں قائد اعظم کا کردار بطور پہلے گورنر جنرل جو انہوں نے بخوبی نبھایا، اور ان اسپائٹ آف ہز فالنگ ہیلتھ انہوں نے، وہ میں نے بات کی تھی نا کہ ہی یوز ٹو اسٹڈی امپورٹنٹ فائلز اینڈ ہی یوز ٹو ڈسکس آل دا میٹرز ریگارڈنگ پاکستان. اور یہ ساری باتیں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دی ہیں کہ قائد اعظم نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد کی. سو دس از آلسو یور لانگ کوسچن. اس سے ریلیٹڈ شارٹ کوسچن آپ جو ہیں اور ایم سی کیوز وہ نوٹس میں سے یاد کر لیں گے. یہ لانگ کوسچن آپ کی بک میں ایکسرسائز میں نہیں ہے، لیکن ایگزام کے اندر یہ کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ قائد اعظم کا جو کردار ہے بطور گورنر جنرل، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا پھر کوئی ایک دو پوائنٹس اسی میں سے اٹھا کے کہ ایجوکیشنل کانفرنس، فرسٹ ایجوکیشنل کانفرنس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے یہ بات کی جا سکتی ہے، اور کوئی نہ کوئی اس سے ریلیٹڈ ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ساری چیزیں یاد کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طرح سمجھ بھی لیں آپ. اگر کوئی پرابلم ہو تو بیٹا آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج کا لیکچر تھا، لیکچر نمبر 15، جو کہ تھا قائد اعظم رولز ایز فرسٹ گورنر جنرل، قائد اعظم کا کردار بطور پہلے گورنر جنرل. اس کے اندر ہم نے آلموسٹ 16 ہیڈنگز جو تھیں، 16 پوائنٹس
ان کو ڈسکس کیا, جس کے اندر انٹروڈکشن اور کنکلوژن شامل تھا. تو یہ 14 ایکچوئل ہیڈنگز ہیں, ٹھیک ہے, اور فرسٹ انٹرو اور لاسٹ جو ہے کنکلوژن. کیپ دس ان یور مائنڈ اسٹوڈنٹس کہ آپ لوگوں نے انٹروڈکشن اور کنکلوژن ضرور لکھنا ہوتا ہے. دس از مسٹ. آپ کوسچن کو اچھا کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں, اس کو امپیکٹفل بنانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے جب آپ کوسچن سٹارٹ کرتے ہیں مین ہیڈنگ لکھتے ہیں, تو اس کے بعد تمام جو ہیڈنگز ہیں ان کو ایک دفعہ لکھ لیں. اس سے ایگزامینر پہ یہ امپیکٹ آتا ہے کہ اس بچے کو اس کوسچن سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں ہیڈنگز تو ڈیفینیٹلی آپ کے مائنڈ میں بھی وہ پوائنٹس رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی اسکپ ہو جائے تو آپ شروع سے اس کو دیکھ کے پھر لکھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس طرح سے اور پہلے ہی آؤٹ لائن بنا لیں گے, آؤٹ لائن لکھ لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. امید کرتی ہوں, I do hope you have understood this concept, you have understood all the headings which I have discussed with you, and you need to learn this at your homes. Learn it and then write it. Learn it and then write it. یہ جو practice ہے, this practice makes you perfect for the preparation of exams, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور لکھ کے یاد کرنا ہے, اور یہ جو پریکٹس ہے یہ آپ کو ہیلپ فل ہوگی آپ کے ایگزام میں, ٹھیک ہے. آخر میں بیٹا بس یہی بات, اس لیکچر کو ختم یہاں پہ کرتے ہیں, اور آخر میں آپ سے یہی بات کروں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنے والدین کا کہنا مانیں, ٹھیک ہے. والدین وہ ہستی ہیں جن کا کوئی متبادل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دنیا میں ٹرو ویل وشر اگر کوئی ہے تو آپ کے والدین ہیں یا آپ کے ٹیچرز ہیں. ان دونوں کے لیے دعا کیا کریں, ان دونوں کا کہنا مانا کریں, کیونکہ والدین تو وہ پرسنالٹیز ہیں جو کہ آپ کو آسمان سے زمین پہ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پرسنالٹی ہوتا ہے جو آپ کو اتنا گروم کرتا ہے, آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کو وہ زمین سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے, مینز آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے. آپ کچھ نہیں جانتے لیکن آپ کے ٹیچرز جو ہیں آپ کو ایک ایک لفظ سکھاتے ہیں, لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں. تو دنیا میں ان سے زیادہ ٹرو ویل وشر کوئی نہیں ہوتا. جب آپ پڑھ لکھ کے کسی اچھے مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو دنیا میں اگر کوئی خوش ہوتا ہے اور آپ سے جیلس نہیں ہوتا, آپ سے حسد نہیں کرتا, تو وہ صرف اور صرف آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کو آپ نے اپنے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ان کا ادب کرنا ہے, احترام کرنا ہے. حضرت علی جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو ایک لفظ سکھانا, کسی کو ایک لفظ سکھانا, اس کو اپنا غلام بنا لینا, مینز اتنی بڑی ہستی جو ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں, حضرت علی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مجھے ایک لفظ سکھاتا ہے گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. تو یہاں تو ٹیچرز آپ کو بہت زیادہ علم دیتے ہیں, ان کی بات کو سنا کریں, سمجھا کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کریں, کیونکہ ٹیچرز اور پیرنٹس آپ کو اپنی زندگی کے ان مشاہدات, ان تجربات کی روشنی میں نصیحتیں کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, اچھے اور برے کا فرق بتاتے ہیں, تاکہ آئندہ زندگی میں آپ لوگ اپنی زندگیوں میں وہ مسٹیکس یا ان جو مسائل ہیں ان سے بچ کے زندگی گزاریں اور ایک بہترین زندگی کی طرف جائیں اور ایک بہترین شہری اور بہترین انسان بن کے معاشرے میں اپنا جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ان چیزوں پہ غور کیا کریں, ٹھیک ہے. آپ میں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ کرتے بھی ہیں, یقیناً اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے ہیں, اپنے ٹیچرز کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہمارا تھوڑا سا کنیکشن دور ہو گیا, مینز ہم لوگوں کا کنیکشن صرف یہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو رہ گیا, مینز ایک جو ہمارا میڈیا ہے اس میڈیم کے تھرو رہ گیا کہ میں آن لائن لیکچرز ہیں اور آپ ہماری بات سن رہے ہیں. جو ایک ہمارا انٹریکشن ہوا کرتا تھا ڈیلی لائف میں, اس میں بھی ہم ایک دوسرے کو بہت ساری باتیں سکھاتے تھے, ٹھیک ہے. اور اچھی عادتیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کیا کریں, اچھے مینرز دیکھا کریں, کیونکہ آپ بہترین بنیں گے تبھی جب آپ اچھی چیزیں کلیکٹ کریں گے اپنی پرسنالٹی کے لیے, ٹھیک ہے. اگر آپ ہر وہ کام کریں گے جو ہر کوئی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ برا ہے یا اچھا ہے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ برائی کی طرف جا رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی شخصیت کے اندر بہتری نہیں لا سکتا. تو آپ کی شخصیت کے اندر بہتری لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھے اور بہتر کام کریں, ٹھیک ہے. اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں, 5 وقت نماز پڑھیں, ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, اپنے ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ دعا کریں, کیونکہ آپ کے ٹیچرز اپنی لائف کو رسک میں ڈال کے اس کووڈ میں بھی آ کے آپ کے لیے لیکچرز جو ہیں پریپیئر کرتے ہیں, آپ تک پہنچاتے ہیں, تاکہ آپ لوگ گھروں میں محفوظ رہ کے اس تعلیم سے فائدہ اٹھا سکیں, ٹھیک ہے. اب اپنی ٹیچر مس نائلہ کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اللہ حافظ.